اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ توجہ کریں جی، بس ہماری چل رہی تھی فاعل کے بارے میں۔ پچھلا درس سن لیا تھا آپ نے۔ فاعل کے بارے میں بات یہ چل رہی تھی کہ فاعل کی پہلے ہم نے کہ مرفوعات بلکہ یوں کہیں کہ ہم مرفوعات کے بارے میں شروع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے فاعل کی تعریف کی گئی کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف ہو، اس انداز سے ہو کہ وہ اس کے فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، اس سے صادر ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ جیسے کاما زیدن، تو کاما کی نسبت ہے زید کی طرف، تو یہ کاما جو ہے وہ زید کے ساتھ اس انداز سے ہے کہ اس کے ساتھ قائم ہے، اسے صادر ہو رہا ہے، اس پر واقع نہیں ہو رہا۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ پھر کیا ہو ذکر کیا گیا کہ فاعل مرفوع جو ہے یا اس میں ظاہر ہوگا جیسے ضرب زید ہو، یا ضمیر ہوگی پوشیدہ ہو۔ اگر فاعل ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا، چاہے فاعل تثنیہ ہو جائے، جمع ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے۔ اگر فاعل ضمیر ہے تو پھر واحد کے لیے فعل واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، جیسے زیدن ضربا، زیدان ضربا، زیدون ضرب۔ پھر بیان ہوا کہ فاعل یا مذکر ہے یا مؤنث۔ فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر رہے گا، فاعل مؤنث ہے تو پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی ہے، مؤنث مجازی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر آ سکے، جیسے جملن، یہ ناقتن کے مقابلے میں جملن، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ، ٹھیک ہے، اور مستور کے مقابلے میں مولوی صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مؤنث حقیقی ہیں۔ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو، تو یہاں پر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ لیکن اگر فاعل مؤنث حقیقی نہیں ہے یا فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر فعل کو دو صورتیں جائز ہیں، مذکر بھی لانا جائز ہے اور مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اختیار ہے ضربا الیوم ہندن، تو یہاں ضربا اور ہندن کے درمیان الیوم کا فاصلہ آ گیا ہے، تو چونکہ فاصلہ آ گیا ہے لہذا ضربا پڑھا گیا ہے۔ یا مؤنث حقیقی نہ رہے، مجازی ہو جائے تو وہاں پر بھی دونوں صورتیں جائز ہیں، جیسے طالع الشمس بھی جائز ہے، طالعت الشمس بھی جائز ہے۔ یہ صورت ہی جس وقت فاعل مؤنث ہو اور اس میں ظاہر ہو۔ لیکن اگر فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، چاہے مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو یا مؤنث مجازی کی ضمیر ہو، تو فعل جو ہے ہمیشہ جو ہے اس میں وہی دو صورتیں جائز ہو جائیں، جس وقت مؤنث کی ضمیر ہوگی تو پھر فعل ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث ہی رہے گا۔ جیسے ہندن ضربا، ہندن ضربت، تو یہاں ضربت میں ہیہ کی ضمیر ہے جو فاعل ہے اور ہند کی طرف جا رہی ہے، اور ہند جو ہے مؤنث حقیقی ہے۔ یا الشمس طالعت، تو یہاں طالعت میں ہیہ کی ضمیر ہے جو الشمس کی طرف جا رہی ہے، اور شمس جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو فعل دونوں صورتوں میں مؤنث رہا ہے، چاہے مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو یا مؤنث مجازی کی۔ اسی طرح دونوں جو صورتیں جائز ہیں جس وقت فاعل جمع تکسیر ہو، فاعل جمع تکسیر ہو تو پھر اس میں بھی وہی دو صورتیں جائز ہیں، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں قام الرجال، تو یہاں مذکر لایا ہے، قامت الرجال مؤنث لایا گیا۔ آج اگلی بات جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صورت توجہ رکھیں، اصل یہ ہے کہ پہلے فعل ہو، پھر فاعل ہو، پھر مفعول ہو۔ اصل یہی ہے کہ فاعل مفعول سے مقدم ہو، فاعل مفعول سے مقدم ہو۔ کبھی کبھار مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جا سکتا ہے،
مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جا سکتا ہے. لہذا اصل کیا ہے کہ فاعل مقدم ہو، یعنی ضرب زید عمرا، تو فاعل مقدم ہو گیا. ہاں آپ اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے کرنا، ضرب عمرا زید، جائز ہے. لیکن فرماتے ہیں بعض اوقات اس اصل پہ عمل کرنا واجب ہے. کیا معنی؟ یعنی فاعل کو مقدم رکھنا واجب ہے. وہ کب ہے؟ وہ صورت میں کہ جس وقت فاعل اور مفعول کے درمیان التباس کا خطرہ ہے. فاعل اور مفعول کے درمیان التباس کا خطرہ ہو تو وہاں پر فاعل کو مقدم رکھنا واجب ہے. اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا دونوں اسم مقصور ہیں، فاعل بھی اسم مقصور ہے، مفعول بھی اسم مقصور ہے، اور قرینہ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. مثلا ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو ضرب چونکہ ایسا فعل ہے جو موسیٰ سے بھی صادر ہو سکتا ہے، عیسیٰ سے بھی صادر ہو سکتا ہے، تو اگر آپ فاعل کو مقدم نہیں کریں گے تو التباس ہو جائے گا کہ پتہ نہیں فاعل کون ہے مفعول کون ہے. ایسی صورت میں جو بھی فاعل ہے اسے پہلے رکھا جائے گا، اور سننے والا جو ہے وہ جو پہلے ہوگا اسے ہی فاعل سمجھے گا. اگر آپ نے غلطی سے مفعول کو مقدم کر دیا اور سننے والے نے اس قانون کے تحت کہ جو پہلے ہوگا اسے ہم فاعل سمجھیں گے، آپ کے مفعول کو فاعل سمجھ لیا ہے، تو پھر التباس میں گر گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر دونوں اسم مقصور ہوں وہاں التباس کا خطرہ ہے، قرینہ موجود نہیں ہے تو التباس کا خطرہ ہے، لہذا فاعل کو مقدم کیا جائے گا. یا دونوں اسم ہے جو مضاف ہیں یا متکلم کی طرف، جیسے ضرب غلام ابی غلامی، میرے باپ نے میرے غلام کو مارا، تو باپ فاعل ہے تو ابی کو پہلے رکھیں. اور اگر باپ مفعول ہے تو کہیں ضرب غلامی ابی، کہ میرا باپ غلام بدتمیز اس نے میرے باپ کو مار دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر غلام فاعل ہے تو اسے پہلے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ دونوں اس میں اشارہ ہوں تو وہاں پر بھی التباس، دونوں پر اعراب تو نہیں آتا، التباس کا خطرہ ہے تو فاعل کو مقدم کیا ہے. ضرب ھذا ذاک. ٹھیک ہے؟ دونوں اس میں موصول ہوں، ضرب الذی فی المسجد الذی قام، تو جو فاعل ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، جو فاعل ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا. تو جو فرما رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں اگر فاعل اسم مقصور ہے، مفعول بھی اسم مقصور ہے، لیکن قرینہ موجود ہے، التباس نہیں ہو رہا، تو پھر آپ مؤخر کو مقدم کر سکتے ہیں، مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں. مثلا آکلکم السر یحییٰ، اب یحییٰ بھی اسم مقصور ہے، قوم السر بھی اسم مقصور ہے، لیکن ہمارے پاس قرینہ ہے کہ عقل کھانے والا کام جو ہے امرود سے نہیں ہو سکتا، وہ یحییٰ سے ہی ہونا ہے. لہذا یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ کبھی بھی امرود یحییٰ کو نہیں کھا سکتا، لیکن جب بھی کھائے گا یحییٰ امرود کو کھائے گا. یہاں آپ فاعل کو مقدم کریں تب ہے آپ کی مرضی، فاعل کو مؤخر کریں تب بھی آپ کی مرضی جائز ہے. اسی طرح اگر فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب ظاہر ہوں تو تب بھی آپ فاعل اور مفعول کو تقدم و مؤخر کر سکتے ہیں. مثلا ضرب زید عمرا ہے، آپ یوں کہہ لیں ضرب عمرا زید، یہاں التباس کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس کا منصوب ہونا اس کے مفعول ہونے پہ دلالت کرتا ہے، چاہے پہلے ہو تب بھی وہ مفعول ہے، منصوب ہے، مفعول ہے، بعد میں ہو جائے تب بھی وہ مفعول اور منصوب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ سارے جملے کے سارے اعجاز ذکر ہوں، فعل بھی ذکر ہو، فاعل بھی ذکر ہو، مفعول بھی ذکر ہو. ٹھیک ہے؟ اصل یہی ہے کہ فعل بھی ذکر ہو، فاعل بھی ذکر ہو، مفعول بھی ذکر ہو. مفعول تو فضلہ ہوتا ہے، اس کو حذف کرنا جائز ہے. جملے کے جو اجزاء ہیں وہ فعل اور فاعل ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر قرینہ موجود ہو تو آپ فعل کو حذف کر سکتے ہیں. قرینہ موجود ہو تو آپ فعل کو
حذف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے من ضربا، کس نے مارا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کہتا ہوں زید نے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا زید نے مارا ہے، مارا ہے کو میں نے حذف کر دیا جو فعل ہے، زید کو ذکر کر دیا۔ کیوں؟ فاعل کو ذکر کیا، فعل کو حذف کر دیا، کیونکہ قرینہ سوال کا قرینہ ہے کہ مار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا، تو مار تو پہلے موجود ہے، سوال میں مار آ گئی ہے نا، وہ موجود ہے، اس کا سہارا لے کر میں نے اب فعل کو حذف کر دیا، فاعل کو ذکر کر دیا۔ سوال چونکہ مارنے والے کے بارے میں ہے، مار کا تو ہمیں پتہ ہے، لہذا جب مار کا پتہ ہے تو ہم نے مار کو حذف کر دیا ہے اور جو مارنے والا ہے اس کو ذکر کر دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ مثلا سوال کیا زید کھڑا ہے؟ کیا زید؟ آپ کہتے ہیں جی، کہنا یہ چاہیے تھا جی زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال میرا کیا تھا کہ کیا زید کھڑا ہے؟ اب آپ نے جواب میں کیا کہا؟ جی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس سوال کا سہارا لے کر فعل کو بھی حذف کر دیا، فاعل کو بھی حذف کر دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہے وہاں ہوتا ہے جب فعل مجہول ہو، جب فعل مجہول ہو، اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے۔ یہ مرفوعات کی کون سی؟ دوسری قسم ہے، اور یہ دوسری قسم، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کا دوسرا نام نائب فاعل بھی ہے، اسے نائب فاعل بھی کہتے ہیں۔ اب مفعول ما لم یسمى فاعلہ جو دوسرا مرفوع ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر وہ اسم، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو فاعل کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہو، مفعول کو فاعل کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں فعل مجہول ہو۔ اس کے فاعل کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس کے فعل کا حکم وہی ہے جو فاعل کے فعل کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ جہاں وہاں واحد رہے گا، تثنیہ ہوگا، جمع وہی یہی پہ رہے، جہاں مذکر مؤنث کے اعتبار سے سارے احکام وہی ہیں۔ دیکھیں، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، اذا کانا مکسورین، کہ جب دونوں مکسور ہوں، وخفت اللبس، التباس کا بھی خطرہ ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، جائز ہے مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا، اذا کانا قرینتاً، جب کوئی قرینہ موجود ہو، ما کونہما مکسورین، باوجود اس کے کہ دونوں مکسور ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں مکسور ہیں، تب بھی فاعل کو مقدم کرنا، مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے جب التباس کا خطرہ نہ ہو۔ یہ یا او مکسور ہیں او غیر مکسور ہیں، یا دونوں غیر مکسور ہیں، ٹھیک ہے، اور التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اعراب ظاہر ہے، جیسے اکلکم السحر یحییٰ، کہ دونوں اسم مکسور ہیں لیکن التباس کا خطرہ نہیں ہے کہ یحییٰ نے امرود کو کھایا ہے، امرود کبھی یحییٰ کو نہیں کھا سکتا۔ وَضَرَبَ عَامِرًا زَیدٌ، تو یہاں پر بھی دونوں غیر مکسور ہیں اور اعراب ظاہر ہے، لہذا اس کا مقدم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، جائز ہے فعل کو حذف کرنا ہے، سو اس وقت کانت قرینتاً، جب قرینہ موجود ہو، جیسے زیدون، اس بندے کے جواب میں، جواب و من یہ نہیں بندہ، میں نے بندہ کر رہا ہوں، اس بندے کے جواب میں قالا، جس نے کہا ہے کہ من ضربہ، تو آپ کہتے ہیں جی زید، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جائز ہے فاعل اور فعل دونوں کو معاً اکٹھا حذف کرنا، جیسے نعم فی جواب، اس بندے کے جواب میں، جواب من، اس بندے کے جواب میں قالا، جس نے کہا ہے اقامہ زیدون، تو آپ کہتے ہیں نعم۔
وقد یحذف الفاعل، کبھی کبھار فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، ویقام المفعول مقامہ، اور مفعول کو اس کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، کب اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ وہو قسم ثانی من المرفوعات، یہ قسم ثانی ہے مرفوعات کی۔ القسم ثانی، دوسری قسم کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہو کل مفعول حذف فاعلہ، ہر وہ مفعول کے جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، وَأُقِيمَ مَفْعُولُ مَعَهُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کی جگہ پر، اقیم المفعول مقامہ، اور رکھا گیا ہو مفعول کو اس کی جگہ پر۔ یہاں اقیمہ میں ہی محل شاہد ہے کہ اقیمہ فعل مجہول ہے، اور اس کی فاعل کو حذف کر کے مفعول جو ہے خود مفعول اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، تو گویا اقیمو جو ہے عبارت میں مثال بھی ہے۔ مقامہ ہو یہ اس کے لیے مفعول فی ہے، جیسے ضرب زیدون، تو یہاں پر ضرب زیدون تھا تو ضرب زیدون۔ وحکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ فی توحید فعل ہی، فعل کے واحد، توحید یعنی واحد ہونے میں، و تثنیت ہی، تثنیہ ہونے میں، فعل کے جمع ہونے میں، تذکیر ہی، فعل کے تذکیر مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں، سارا علی قیاس ما، اسی قیاس پر ہے عرفت فی الفاعل، جو آپ نے فاعل میں پہچان لیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔